الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام تعریفاں اللہ رب العالمین واسطے خاص ہیں. ساری کائنات کا مالک خالق رازق داتا دستگیر اور غوث اعظم ہے. اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص ہیں. یہ ساری کائنات دے رہبر شریعت پیر طریقت امام اعظم اور رحمت للعالمین ہیں اور امام اعظم ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان دی ہدایت واسطے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام دے قصے بیان کیتے ہیں. انہوں نے قوموں کا تذکرہ کیتا ہے کہ کہڑے لوگ ایمان کہنا ہے کہڑے ایمان نہیں کہنا ہے. کہڑے ایمان کہنا ہے انہوں نے حال بیان کیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہہ دیتا ہے. اور یہ ایمان نہیں کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیان کیتا ہے. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی نافرمانی کی ہے اس کا بیان بھی کیتا ہے. اور جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیتا ہے انہوں کا بیان بھی کیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سزاواں دیتی ہیں انہوں کا بیان بھی کیتا ہے. غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سارے واسطے کسے بیان کیتے ہیں سارے واسطے یہ بیان کیتے ہیں کہ اساں انہاں قصوں تو رہنمائی حاصل کرائیں.
سبق حاصل کریں اور قرآن پاک شمع ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، قرآن پاک کے عمل کر کے اساں جنت وجہ پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی چیزاں نو ناپسند کیتا ہے وہ بھی قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ بیان کیتا ہے، اور جڑے پسند کیتا ہے انہاں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے۔ آج میں یہ ذکر کرنا چاہنا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزاں ناپسند فرمایا ہے انہاں چیزاں کا تذکرہ کرنا چاہنا، اور انہاں چیزوں کے وچوں میں جس کا انتخاب کیتا ہے وہ ہے تکبر، غرور۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور یہ ذکر قرآن پاک میں 3 جگہ تک کیتا ہے۔ تکبر یعنی بڑائی، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو وڈا سمجھنا، کسی کی تذلیل کرنی، اپنے آپ کو عزتدار سمجھنا، یعنی یہ تکبر کا موٹا موٹا مفہوم ہے۔ یعنی اپنے آپ کو وڈا سمجھنا تے ہور نو کم تر سمجھنا، یعنی میری عزت ہے تو ہور دی عزت کوئی نہیں۔ تکبر جو ہے وہ ہر چیز جا سکتا ہے۔ انسان پیسے کی متکبر بن سکتا ہے، انسان حسن کی متکبر بن سکتا ہے، انسان دولت کی متکبر بن سکتا ہے، عہدے کی متکبر بن سکتا ہے، اپنے آپ کو برادری تے قوم میں متکبر بن سکتا ہے۔ یعنی متکبر جڑا شخص ہے وہ ہر شعبے دے وچ اپنے آپ کو متکبر بنا سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکر قرآن پاک کے جو میں جڑا مطالعہ کیتا ہے الحمدللہ بے شمار آیات ہیں، انہاں میں چاہتا آیات کا مطالعہ کر کے تمہیں بیان کرے سا، ورنہ بے شمار آیات ہیں اس موضوع تے تکبر کے موضوع تے 5-6 جو میں ہو سکتے ہیں کم از کم اتنی آیات مبارک اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تکبر کے متعلق۔ میں نے جو چاند آیات انتخاب کیتا ہے آج دے اس درس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تکبر کا بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ فرمایا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جنہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تے تکبر کیتا اولئک اصحاب النار وہ جہنمی تے دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ جہنم میں رکھے سی تے ہمیشہ وہ جنت وچ پہناوے سن، ہمیشہ وہ جہنم وچ سڑسن تے جہنم دے عذاب دا مزہ چکھن۔ تے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیتا ہے کہ جڑے لوگ میری آیات کو جھٹلانے یعنی جڑی آیات کو جھٹلانے مقصد کار کرنا ہے کہ جڑا تکبر ہے وہ کسی کو حقیر سمجھ کے کرنا ہے، یعنی انہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیر سمجھا، انہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھا، تو انہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاؤن کا مقصد یہ ہے کہ انہاں حقیر سمجھ کے اس نے عمل نہ کیتا تے انہوں ٹھکرا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیتا کہ انہوں نے تکبر کیتا تے تکبر جہنم میں جو ویسی جنت کھولے ویسی اور ساری زندگی اسے جہنم کے اندر راسن۔ تکبر عبادات کے اندر بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ میں عہدیدار ہاں جی، میں تھانے دار ہاں جی، میں ٹھیکیدار ہاں، میں فلاں اگر میں راستے تے بہنا پیا میں راستے تے کوئی چیز لکھی ہے جی لوگوں کو تکلیف پہنچاؤن والی ہے تو میرا یہ عہدہ میں ٹھیکیدار ہاں تو میں تھانے دار ہاں، میں وہ راستے تو چیز نہیں ہٹیندا کیونکہ میرا ایک عہدہ ہے، میرا ایک مقام ہے، میرا ایک مرتبہ ہے، اس واسطے کہ میں اس کو حقیر سمجھا ہے، اس نیکی کو میں حقیر سمجھا ہے تے میں راہ دو تکلیف دور نہیں کی جڑی میرے سامنے آ گئی ہے یہ سب میں اس کو دور نہیں کیتا تو میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اس ثواب نو کہ اس نیکی کو میں حقیر سمجھا تو میں تکبر ادا کے کیتا ہے کام۔ تو اس واسطے اس والے تکبر اللہ تعالیٰ کی یعنی نیک عمل کوئی چھوٹا ہوئے تو وہ بندہ عمل نہ کرے، یعنی تکبر ادا کے بندہ عمل نہ کرے تو اس کو تکبر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزوں کا ذکر کر کے بھائی انہوں اللہ تعالیٰ نے انہوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلایا کہ انہوں نے تکذیب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام سے بھی فرمایا کہ
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بے شک جن لوگوں نے ساری آیات نو جھٹلایا تے تکبر کیتا انہاں واسطے آسمان دے دروازے بھی کونا کھولے ہوئے سن نہ او جنت وچ داخل ہوئے سن نہ او جنت وچ داخل ہوئے سن اتنے تک کہ ایک سوئی تے جے سوئی دا سوراخ ہوندا ہے او دے جب تک اٹھ نہ ٹپ ونجے اتنے تک او داخل نہ ہوندی دین. اللہ تعالیٰ نے کہ مثال بیان کی تھی ایک عام بندہ کمرے تو کمرہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اٹھ یہ سوئی ہے سوئی دے سوراخ دے وچ اٹھ کی میں ٹپ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک یہ مثال بیان کی تھی کہ نہ اٹھ ٹپ سکے نہ وہ بندہ متکبر بلا جنت میں داخل ہو سکے. یعنی اس سختی نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے کہ اتنا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ اٹھ جو ہے اس سوراخ کو ٹپ وجے. یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات انہوں جھٹلایا تے تکبر کیتا تے تکبر جڑا ہے ایک بہت بری مرض ہے. یہ جڑی شے وچ آ ونجے اس شے نو کہن کے لگی ویندی ہے. ایک بندہ آسمان تے بلندیاں تے ودا ہے لیکن حساب نال یا دنیاوی حساب نال اگر وہ تکبر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس آسمان تو گن کے زمین بوجھ کر دیندا ہے. اس طریقے نال حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں نے آکھا کہ اس کو سجدہ کرو الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہ کیتا تکبر کر کے تو اس نے آکھا کہ قال ما منعک. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تے سجدہ مینوں کیوں نہیں کیتا تے سجدہ حضرت آدم کو کیوں نہیں کیتا. اس کو آکھا کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تینوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے کہ کیڑی چیز مانی ہو گئی ہے کہ تینوں حضرت آدم علیہ السلام تو سجدہ نہیں کیتا. اس نے آکھا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے آکھا کہ میں اس تو بہتر ہاں. میں سجدہ اس واسطے نہیں کیتا کہ میں اس تو بہتر ہاں. میں آگے جو پیدا کیتا ہے آتے اللہ تعالیٰ تساں اس کو بھی کیتے پیدا فرمایا ہے لہذا میں اس تو بہتر ہاں. اس واسطے میں سجدہ نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے آسمان کی بلندیاں تے موجود ہے ابلیس یعنی جنہ دا سردار ہے. جن ہے فرشتہ ہے اکثر لوگ آدھے فرشتہ ہے لیکن وہ جن ہے تے جنہ دا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کریں اللہ تعالیٰ اس بہت بڑا رتبہ دے دیتا لیکن جس روز اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین تو آسمان تو بلندیاں تو گھن کے زمین بوجھ کر دیتا یعنی ابلیس بنا دیتا کہ ساری زندگی لانتی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتر جا زمین پہ ہوتے یہ جگہ تیرے لائق ہی نہیں ہے کیونکہ تو تکبر کیتا لہذا تو اتھو نکل وانچے تو ذلیلان میں جو ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان نے بلندیاں تو کھن کے زمین بوجھ کر دیتا. یعنی تکبر ایک ایسی بری بیماری ہے کہ بدن و آسمانہ تو کھن کے جا کے زمین بوجھ کر دیتی ہے. اس آیت اندر پہلی گل تو یہ رہ گئی کہ شیطان نے اللہ دے حکم دا انکار کیتا. اللہ دے حکم دا انکار کیتا تے دوسری گل یہ رہ گئی کہ افضل و مفضول دی تعظیم تے انکار کیتا. یعنی او تے ذہن جائے کہ افضل بندہ مفضول دی تعظیم نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ دے حکم تے اس اعتراض کیتا. تیسری گل یہ کہ اس نے حضرت اللہ تعالیٰ دے حکم دا انکار کیتا تے اپنے قیاس نال اس نے آکھیا کہ میں اس تو بہتر ہاں. یعنی اللہ دے حکم دا انکار کیتا نس دا انکار کیتا. اللہ دا حکم جو ہے نس دے مطابق نس ہوندی ہے یعنی اس نس دا انکار کر کے قیاس کیتا کہ میں اس تو بہتر ہاں اس واسطے میں اس کو سجدہ نہیں کیتا. اس نے ایک حدیث مبارک اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا آدمی پسند کریندا ہے کہ لوگ میرے امن کے میرا اٹھ کے استقبال کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس متعلق بھی وعید فرمائیے کہ جو تکبر جا کے اور دین ہوتا ہے کہ میں انہاں تو بتا تے میں اٹھ کی تعظیم کریں تے اٹھ کے مل جائیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق وعید فرمائیے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جن شلوار جن تہ باندھ جن چادر اگر چادر بنوے تو اس چادر اس لٹکی نہ ہوئے. اگر شلوار پائی ہو تو شلوار کی گٹا تو ہوتے ہوئے یعنی گٹے نہ ہوئے تے اگر وہ تکبر جا کے وہ شلوار یا وہ چادر گٹا تو تلے لڑکتی ودی ہونی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جگہ بھی جہنم میں جو ہے لہذا تکبر جا کے تے وہ شلوار گٹا دور تے نہیں رکھتے چادر گٹا دور نہیں رکھتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر جا کے وہ جس وقت تکبر جا کے کام کرے سے تو وہ جگہ جی جہنم میں جو ہے آئی سارے معاشرے کے اندر سارا تقریباً یہ حال ہے کہ سارے گٹا دور تلے سجما بندیاں ہوندیاں باقی سن میں کئی دفعہ دینا کہ شلوار ساری لڑکدیاں ہوتی ہوندیاں پیرن بھی آنی ہوتی ہوندیاں تے چادر بھی ساری ایویں ہوندیاں تو یہ تکبر کی علامت ہے اس کو بچنا چاہیے. اگے اللہ تعالیٰ نے وہ تکبر بندے کی سزا بیان کی تھی کہ وہ تکبر بندے کی سزا کی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. جس وقت پر آخو جی کہ اللہ تو ڈرو تو اس کو غرور انہاں دا ہوندا ہے کہ انہاں دا غرور انہاں اس گناہ تے ابھاردا ہے اس گناہ تے انہاں نوں غرور جڑا ہے تنگ کریندا ہے کہ گناہ کرنا ہے. چنانچہ اس شخص واسطے کافی ہے کہ وہ جہنم میں چلاوے یقیناً وَبِئْسَ الْمِہَادُ تے یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اس واسطے بڑائی تے تکبر تے اللہ تعالیٰ دا ہے یہ اللہ تعالیٰ دا صفت ہے اللہ تعالیٰ دی ہونی چاہیے. یہ تینوں تو میں نے سجدے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ نے سجدی ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یعنی سارے پڑھائیاں اللہ تعالیٰ واسطے سارے تعریفاں اللہ تعالیٰ واسطے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھائی تے عزت ہوتی ہے یا اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سارا رازق ہے تے اساں مرزوق ہیں اساں اولاد اللہ تعالیٰ دے بندے ہیں تے اللہ تعالیٰ سارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ سانو تخلیق کرنے والا ہے تے اساں مخلوق ہیں وہ خالق ہے تے اساں مخلوق ہیں. لہذا یہ پڑھائی تے تکبر تے صفت بھی اسے دی ہونی چاہیے. قیامت والے دن سارے اس دی آخر بادشاہی تیری ہے. لمن الملک اليوم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے لوگو آج بادشاہی کہہ دیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ للہ الواحد القہار. اس وقت ہر بندہ ملے سی کہ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے تیری ملوکیت ہے اور کسی دی بادشاہی کو نہیں آج تو قہار بھی ہے تے غفار بھی ہے تے ساری تعریفاں تیری ہیں نا. اس واسطے میرے بھائی تکبر کو اللہ تعالیٰ معاف کرے تے بچنا چاہیے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ نے صرف ہونی چاہیے آسانی وچ نہیں ہونی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.